لیکن ہم نے جو سوال اٹھایا ہے، ہمارا سوال تو سیدھا سا تھا کہ آپ نے اتنے کروڑوں کی چیزیں توشہ خانے سے وصول کی، اس کے عوض آپ نے 2 کروڑ کی رقم سرکاری خزانے میں ادا کی. رسیدیں میرے پاس ہیں، اگر خان صاحب کے پاس رسیدیں نہیں ہیں تو میرے سے رسیدیں لے لیں. وہ رسیدیں ان کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں انہوں نے جو پیسے جمع کرائے وہ موجود ہیں. جواب صرف یہ دینا ہے کہ اپنے گوشوارے میں انہوں نے وہ رقوم ظاہر کی ہیں کہ نہیں کی. ہمارا بنیادی طور پہ مقدمہ کیا تھا؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس ملک کا 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم نواز شریف سابق اگر اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کی روشنی میں نااہل کیا جا سکتا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا الیکشن ایکٹ کے نیچے کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشنز کو دیکھنا، اور اس میں اگر وہ نااہل کیا جا سکتا ہے، اور نااہل بھی کہاں پہ کیا گیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اور نواز شریف صاحب نے تو اپنے کاغذات نامزدگی میں 2013 میں انہوں نے وہ اقامہ ظاہر کر رکھا تھا، چھپایا بھی نہیں تھا، وہ ریکارڈ کا حصہ تھا، پبلک ریکارڈ کا حصہ تھا. یہاں پر تو عمران خان نے پورے کا پورا توشہ خانہ چھپایا ہوا ہے. توشہ خانہ سے لی ہوئی ایک سوئی سے لے کے، ایک چائے کے کپ سے لے کے، ایک ٹی سیٹ سے لے کے، ایک چھوٹی سے چھوٹے قالین سے لے کے، چوگے سے لے کے، آئی فون سے لے کے، ٹاپس، پینز، کف لنکس، ان سے لے کے کروڑوں روپے کی جو گھڑیاں ہیں وہ بھی ظاہر نہیں کی. نواز شریف صاحب پہ تو 2-3 لاکھ روپیہ تنخواہ نہ لینے کے الزام پر ان کو نااہل کیا گیا. اور یہاں پر جو یہ عمران خان ہے، اس نے تو پورے کا پورا توشہ خانہ شفٹ کیا. کہتے ہیں کہ میں صرف ایک ڈائری لے کر گیا. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس ڈائری کے بیچ میں پورا توشہ خانہ بند کر کے ہی لے گئے تھے یہ موصوف، اور پاکستان کی عوام کو ریاست مدینہ کا سبق دیتے ہیں، پاکستان کی عوام کو یہ خلفائے راشدین کا سبق دیتے ہیں، مثالیں ہمیں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی سناتے ہیں، اور ریکارڈ دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ آئی فون بھی نہیں بخشا، ٹی سیٹ بھی نہیں بخشے، ٹاپس، کانوں میں پہننے والے ٹاپس. اب پاکستانی قوم سنیں، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے لوگ بھی سنیں، کہ اب جب آپ دیکھیں، کیونکہ وہ طاہر بشرا بیگم کو دیے گئے تھے، وہ لکھا ہوا ہے گفٹڈ ٹو بیگم پرائم منسٹر. تو وہ جو ٹاپس توشہ خانے سے حاصل کیے، وہ جو لاکٹس توشہ خانے سے حاصل کیے، اب اس وقت قوم کو حساب دینے کا ٹائم ہے. آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے وہ جو توشہ خانے سے چیزیں حاصل کی، وہ کیا بددیانتی تھی کہ عمران خان کو جھوٹا حلف دینا پڑا اور کہنا پڑا کہ میں نے تو توشہ خانہ سے 2018 سے 19 کے بیچ میں کچھ نہیں وصول کیا. تو اگر عمران خان نے جھوٹ بولا، بددیانتی کی، تو میرے خیال سے نہ وہ صادق ہے اور نہ ہی وہ امین ہے. تو اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو یہ پھر پوری قوم کے آگے، پوری قوم کو جو ایک کرب میں، ایک اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اس فتنے نے، یہ کیا ڈرامہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں باتیں جو ہیں وہ چینک پیالی سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ معیوب ہی نہیں ہے، زیب ہی نہیں دیتا ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھے بندے کو کہ وہ توشہ خانے سے ایک ٹی سیٹ جس کی قیمت 3500 روپے ہے وہ بھی نہ بخشے. تو آپ سوچ کا اندازہ کریں کہ جس شخص کی سوچ یہ ہے کہ وہ 3500 روپے کی جو ٹی سیٹ ہے وہ بھی نہیں بخش رہا، وہ 3-4 ہزار کا قالین بھی نہیں بخش رہا، وہ کچھ اور ہزار اور کروڑوں کی گھڑیاں چلے وہ مہنگے تحائف ہیں وہ بھی نہیں بخش رہا. آپ نے اس کو پاکستان کے سرکاری خزانے کا چیف ایگزیکٹو بنا کے 3-3.5 سال بٹھائی رکھا، اور اس کو ایک جعلی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ لے کے آج پوری پاکستان کے اداروں کے لیے خطرہ بن چکا ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. پاکستان کے جو ہمارے فوج کا ادارہ ہے اس میں جو چیف آف آرمی سٹاف کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر اب وہ گفتگو کر رہا ہے. تو ایسا شخص جو کہ چاہتا ہے، جس کے مشیر چاہتے ہیں کہ پاکستان کا IMF کا قرضہ نہ حاصل ہو، جس کے مشیران چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج میں بغاوت ہو جائے، اور اکسانے والا شخص جو ہے وہ عمران خان ہے، ایسے شخص کو 3 سال اس ملک کی جو باغ دوڑ دی گئی، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، کیونکہ نہ ہی وہ صادق تھا، نہ ہی وہ امین تھا.
نہ ہی وہ وفادار ہے، اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کی گئی جو اس نے حلف اٹھایا ہے، پاکستان کے اس کے قانون کے ساتھ جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور باقی جو چیزیں کی ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ کہیں سے بھی آپ کو یہ جھلک وصول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور سکینڈل جو اب نظر آ رہا ہے کہ جو گھڑیاں انہوں نے وہاں سے وصول کی، آج پتہ لگا ہے کہ جو گھڑی انہوں نے محمد بن سلمان سے وصول کی، اس گھڑی کا جو قیمت لگوائی گئی ہے وہ بھی غلط ہے۔ وہ گھڑی جو ہے اس کی قیمت ظاہر کی گئی ہے 8.5 کروڑ روپیہ۔ آج ہم نے باہر سے چیک کروایا، وہ گھڑی 8.5 کروڑ کی نہیں ہے، وہ گھڑی 15-16 کروڑ روپے کی ہے۔ انہوں نے اپنا دباؤ ڈال کے وہ 8.5 کروڑ روپے کی گھڑی لی اور پھر 5 کروڑ کی فروخت کر دی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اگر اس کو وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے کسی نے تحفہ دے ہی دیا تھا، اور وہ تحفہ دے کے پاکستان کے وزیر اعظم کو تحفہ دیا گیا تھا، عمران خان کو تحفہ نہیں دیا گیا تھا، وہ 20 کروڑ روپے کی ایک چیز لی اور 5 کروڑ کی بیچی تو مالے مفت دل بے رحم۔ اور اس طرح ہی ان کی جو کف لنکس ہیں، جو ٹی سیٹ ہے، کروڑوں روپے، اور اتنے مہنگے ہیں وہ برتن، جو وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کے برتن۔ اب جائیں تو میں تحریک انصاف کے لوگوں کو کہوں گا کہ عمران خان سے ضرور ایک سوال پوچھیں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ یہ جن پلیٹوں میں ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ پلیٹیں توشہ خانہ سے تو نہیں آئیں؟ یہ جو پینٹنگز لگی ہوئی ہے اور یہ جو قالین نیچے پڑا ہے اور یہ جو پھولدان پڑا ہوا ہے سامنے، یہ توشہ خانہ سے تو نہیں آئے؟ پوری قوم کو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ہر سیاسی جماعت کے مخالفین کو جیلوں میں ڈلوایا، اور آج توشہ خانہ کیس سے فرار ہوتے پھرتے ہیں۔ یہ کیس آئین اور دستور کی روشنی میں 90 دنوں میں اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اکتوبر کے مہینے میں وہ جو لمٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اب جو 17 تاریخ دی گئی ہے، 17 کے بعد ہم یہ توقع کریں گے کہ اور درخواست بازی یہ نہ کریں، کیونکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے 8 سال کوشش کی، لیکن یہاں پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ 90 دن کا جو ٹائم فریم ہے وہ دستور پاکستان میں دے دیا گیا ہے، اور اس سے آگے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کیس کو لٹکا نہیں سکتے۔ اب عمران خان کو توشہ خانہ سے لیے گئے چیزوں کا اور کی گئی چھوٹی چھوٹی چوریوں کا اور بڑی بڑی چوریوں کا سب کا حساب دینا ہوگا۔